آج اس مبارک محفل میں مبارک وقت میں بلایا گیا ہے۔ یہ کوئی عام خوشی کی بات نہیں، یہ بہت بڑی خوشی ہے، یہ عام خوشی نہیں۔ آپ نے دیکھا بعض لوگوں کے ہاں خوشی، وہاں پٹاخے بج رہے، بعض برتھ ڈے منا کر خوشی کر رہے، بعض کسی اور انداز میں خوشی کر رہے، لیکن یہاں خوشی کا انداز سب سے نرالا اور یکتا ہے۔ یہاں خوشی کیا ہے؟ اللہ نے جو آسمان سے پیغام اس امت کے نام بذریعہ جبرائیل میرے پیغمبر کے قلب اطہر پر اتارا، اس پیغام کو اس امت کے ایک معصوم بچے نے، ایک ہونہار بچے نے، ایک قابل باپ کے قابل بیٹے نے، ایک قابل استاد کے قابل شاگرد نے اپنے مبارک سینے میں جگہ دی ہے۔ میرے محترم سامعین، جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے اس دنیا میں اپنے نبی بھیجتے رہے اور نبیوں کے ذریعے اپنے احکامات دنیا میں بھیجتے رہے۔ آسمان سے اس امت کے نام اور پہلی امتوں کے نام تقریباً 104 کتابیں اتریں۔ 104 کتابیں اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے امتوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے نازل کی، جن میں پہلی کتاب، جن میں 100 چھوٹے صحیفے تھے، وہ سپارے کی صورت میں، تختیوں کی صورت میں چھوٹے صحیفے تھے، وہ مختلف انبیاء پر۔ میں تفصیلات میں جاؤں، مجھے وقت کی ضرورت ہے کہ کون سے نبی پر میرے اللہ نے کون سے وقت میں کون سا صحیفہ اتارا، تفصیلات کا موقع نہیں۔ اللہ نے 100 صحیفے اتارے اور 4 بڑی کتابیں اتاری۔ پہلی کتاب کو زبور کہتے ہیں، دوسری کتاب کو تورات کہتے ہیں، تیسری کتاب کو انجیل کہتے ہیں۔ ان تیسری کتاب کے بعد آخری کتاب جو اس امت کے نام اتری اسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی اور ایک مقام پر بٹھایا اور اللہ نے فرمایا داؤد یہاں بیٹھ جاؤ، ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ زبور کو اللہ نے سریانی زبان میں اتارا۔ جب دنیا میں سریانی زبان کا بڑا دورہ تھا، سریانی زبان میں زبور آئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حسن صوت کا ملکہ دیا، انتہائی عظیم آواز دی تھی۔ جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے، یا جبالو اوبی معہ والطیر، قرآن کہتا ہے جب حضرت داؤد زبور پڑھتے آسمان کے اڑتے پرندے رک جایا کرتے تھے اور جنات بڑے بڑے دیو ہیکل حضرت داؤد کی زبور کو سنتے۔ اللہ نے سریانی زبان میں نازل کی، لیکن حضرت داؤد دنیا سے گئے تو دنیا سے سریانی زبان مٹ گئی۔ جب دنیا سے سریانی زبان مٹی، دنیا میں آج کسی دنیا کے ڈپارٹمنٹ میں پوری دنیا کا سروے کر لیں، 1,20,00,000 مربع میل خشکی کا رقبہ ہے، اس پہ بسنے والی تقریباً 7 کھرب کے قریب انسانیت، پوری انسانیت میں دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، دنیا کے کسی ڈپارٹمنٹ میں، دنیا کے کسی بھی علمی ڈپارٹمنٹ میں سریانی زبان بولنے والا موجود نہیں۔ جس کتاب کی زبان ختم ہو جائے اس کتاب کی تعلیم مٹ جایا کرتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی 15 منٹ کی گفتگو میں آپ کے دل کے اندر قرآن کی عظمت کو اتارنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے زبور دی، حضرت داؤد چلے گئے، زبور کی تعلیمات مٹ گئیں۔ اس کے بعد بڑی کتاب، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، کوہ طور پر بلا کر کے چلا کٹوایا، وہاں بٹھایا، تختیوں کی صورت میں 9 تختیاں اللہ نے دی اور فرمایا موسیٰ یہ آپ کی امت کی ہدایت کے لیے میں نے کتاب دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کو 9 تختیوں کو لے کر کے، جس کو اللہ نے عبرانی زبان میں اتارا تھا، تورات کا معنی لا اور قانون بنتا ہے، تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی قانون کی کتاب۔ اللہ نے قانون کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، جاؤ موسیٰ کتاب لے جاؤ، امت کو میرا پیغام دو، امت کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دو۔ حضرت موسیٰ خوشی خوشی وہ 9 تختیاں لے کر کے بھائی ہارون اور اپنی قوم کے پاس آئے، لیکن حضرت موسیٰ دنیا سے گئے، حضرت ہارون دنیا سے گئے، دنیا سے عبرانی زبان مٹ گئی، پھر جو ہے نا وہ تورات کی اصل تعلیمات کو مٹا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت، حضرت ہارون علیہ السلام
दुनिया से रुखसत, यहूदियत का जोर शोरा था, यहूदियत बड़े ऊंचे ऊंचे और उरूज और बाम पे जा चुकी थी। फिर मेरे अल्लाह ने चाहा यहूदियत को मिटाया जाए, ईसाइयत को फरोग दिया जाए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माई मरियम के पेट से बगैर बाप के पैदा किया। अल्लाह ने हजरत माई मरियम गुस्ल करने के लिए गई। वज़्कुर फिल किताब मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया क़ालत अन्न ली गुलाम। मुझे हजरत माई मरियम 17 साल की उम्र, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त छपा है उसके अंदर भी इन नालायकों ने, छापने वालों ने माई मरियम की तस्वीर को शो किया जो हकीकत में तस्वीर नहीं, हजरत ईसा की तस्वीर को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पाकिस्तान में छापा गया जो हकीकत में तस्वीर नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माई मरियम गई और जाकर के गुस्ल करने लगी। हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए, माई मरियम के पास आने लगे। माई मरियम ने फरमाया, अरे मैं पाकबाज औरत हूँ, मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, लिहाजा मुझसे दूर हट जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। लिअहब लकी गुलामन ज़किया, आपको बेटे की खुशखबरी देने के लिए आया। माई मरियम ने कहा, मुझे बेटा कैसे होगा, मेरा निकाह नहीं है, मेरा शोहर नहीं है, ना मुझसे किसी ने आज तक छुआ है। अल्लाह ताला औलाद निकाह के जरिए मर्द और औरत का मिलाप हो, अल्लाह औलाद देते हैं। माई मरियम कह रही, मेरी औलाद कैसे होगी, आज मैं ना तो बागी हूँ ना मेरा निकाह हुआ, दोनों चीजों से मैं पाक हूँ, मुझे कैसे होगा। हजरत जिब्राइल ने कहा, कदालिक, कानून मैं भी नहीं जानता, कानून मेरे अल्लाह का है। अल्लाह बगैर कानून के, जो अल्लाह हजरत आदम और माई हव्वा को बगैर माँ बाप के पैदा कर दे, जो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर दे, जो हव्वा को बगैर माँ के पैदा कर दे, जो हजरत ईसा को पैदा करने वाले हजरत जिब्राइल ने कहा, मैं ऐसे अल्लाह मेरे अल्लाह पैदा करेंगे और ऐसे ही दे देंगे। तवज्जो रखना, हजरत जिब्राइल करीब आए, एक रिवायत के मुताबिक माई मरियम के इस आस्तीन को पकड़ा, पकड़ के फूंक मारी। दूसरी रिवायत के मुताबिक माई मरियम के गिरेबान को पकड़ा, वहां पे फूंक मारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पेट में आ गए, पेट में महसूस होने लगे। वक्त गुजरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, ईसाइयों के नबी पैदा हो गए। हजरत ईसा पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा, माई मरियम को दर्द जे लगा, बेटे की विलादत हुई, एक तरफ निकल के चली गई। मैं तफसीलात में नहीं जाता, मैं आपके सामने वक्त होता बाइबल की इबारत रखता। आज की बाइबल क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, हकायक कुरान के पास है, बाइबल के पास हकायक नहीं है, ईसाइयों के पास हकायक नहीं है, यहूद के पास हकायक नहीं है, हकायक मुसलमानों के पास है, हकीकत कुरान ने बयान की है। हजरत ईसा पैदा हो गए, माई मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया, कौम के पास जाने लगी, मेरे अल्लाह से अर्ज करने लगी। अल्लाह कौम वाले पूछेंगे, ऐन लकी हाजा, बच्चा कहां से लेकर आई हो, मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरी प्यारी और मासूम, मेरे मासूम मरियम, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तू ये बच्चा लेकर के चली जाना। माई मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, कौम में पहुंची। जब कौम में पहुंच गई, सारी कौम ने सवाल किया, ऐन लकी हाजा या मरियम, मरियम ये बच्चा कहां से आया है, तेरे बाप दादा बड़े अच्छे थे, तेरे भाई बड़े अच्छे थे, तेरा खानदान बड़ा आली नस्ब है, वो सारे शराफत के और आला दर्जे के अखलाक के पैकर हैं, तो ये धब्बा कहां से लगा करके आ गई। माई मरियम को बोलने की इजाजत नहीं। फअशारत इलैहि, हजरत ईसा माई मरियम की गोद में इशारा किया, अरे मुझसे ना पूछो, आने वाले मेहमान से पूछो जो मेरी गोद में बैठा हुआ है। फअशारत इलैहि, माई मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। सारी कौम की नजरें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम की नजरों से नजरें मिलाई, नजरें मिलाकर कहने लगा, इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी माँ पाक है, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब। तारीख कहती है पूरी इंसानियत के अंदर पूरी तारीख, हजरत आदम से लेकर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तक पूरी तारीख इंसानी में 6 बच्चे ऐसे आए जिन्होंने माँ की गोद के अंदर बोलना शुरू किया, जो अभी चंद माँ के थे लेकिन माँ की गोद में बोल रहे थे। तारीख में छेड़ता नहीं, वक्त आगे चला जाएगा। माई मरियम ने कहा कि कौम ने कहा,
مریم کہاں سے لے کر کے آئی ہو؟ اشارہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کی نظروں سے نظریں ملا کر کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ میری ماں پاک باز ہے، مجھے نماز دے کر بھیجا گیا، مجھے زکات دے کر بھیجا گیا، مجھے اخلاق کی تعلیم دے کر بھیجا گیا۔ 33 سال کی عمر ہوئی، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، سارے انبیاء نے اعلان نبوت 40 سال میں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے بلایا آپ کو کتاب دیں گے، آپ یاد رکھنا پہلی کتاب تورات آئی، 100 صحیفوں کے پہلے 100 صحیفے آئے، ایک طرف رکھ دو۔ دوسری کتاب حضرت داؤد کو زبور ملی، ایک طرف رکھ دو، بات ہو چکی۔ تیسری کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسری کتاب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، بات ہو گئی، ایک طرف رکھ دو۔ اب تیسری کتاب بڑی آسمان سے زمین پر آئی جسے انجیل کہتے ہیں۔ انجیل کو اللہ تعالیٰ نے آرامی زبان میں نازل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، جاؤ انجیل کی تعلیمات لے کر کے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، سارے یہودی مخالف، عیسائی مخالف ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے انجیل دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آگے، یہود بھی مخالف، عیسائی بھی مخالف۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تفصیلات میں نہیں جاتا، ایک وقت ایسا آیا یہودیوں نے کہا عیسیٰ کو پھانسی دے دو، عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دو۔ آپ کو دنیا کے چرچوں کے اندر ایک تصویر اور پکس لگی ہوئی نظر آئے گی جس پہ ایک شخص سولی پہ چڑھا ہوا، حقیقت میں وہ تصویر نہیں ہے، وہ امت کے ساتھ فراڈ کیا گیا، وہ امت کے ساتھ دجل سے کام لیا گیا، امت کے عقائد کو بگاڑا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف یہودیوں نے کہا عیسیٰ کو پھانسی دے دو۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، مریم اور حضرت عیسیٰ ماں اور بیٹے دونوں کو مکان میں بند کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ میری عزت کا سوال ہے۔ مریم سجدے میں گر گئی، اللہ میرے بیٹے کی عزت کا سوال ہے۔ باہر ننگی تلواریں، آج میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ میرا اللہ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے، انبیاء کے معاونین اور انبیاء کے ورثاء کی حفاظت کرتا ہے۔ تہجد کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے عیسیٰ کو لے کر کے آؤ۔ اللہ نے مکان کی چھت کو توڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے اٹھایا، ورفعناہ مکانا علیہ، اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ چوتھے آسمان پر آج بھی زندہ ہے۔ کتاب سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ باب المعراج، جامع ترمذی باب المعراج، صحیح بخاری باب المعراج، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا، میں نے عیسیٰ سے ملاقات کی، میں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ چلے گئے، یہودی باہر کھڑے تھے، عیسیٰ کو پھانسی دے دیں گے، عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ صبح چٹکی مکان کی کھلی، عیسیٰ زندہ جا چکے تھے۔ مریم نے عیسیٰ کے پیروں کو پکڑا، بیٹا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا آپ نہیں جا سکتے، عیسیٰ کو بلایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر چلے گئے، یہودیوں نے مکان کھولا، اندر گیا، ایک بندہ اندر گیا، جاؤ عیسیٰ کو پکڑ کے لاؤ، سولی پر چڑھانا ہے۔ ایک بندہ اندر گیا، ولیکن شبہ لہم، میرا اللہ طاقت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اس بندے پر ڈال دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس بندے پر ڈال دی۔ جب وہ اندر آیا اس کی صورت کو عیسیٰ کی صورت میں کنورٹ کر دیا۔ وہ بندہ باہر آیا، آ کر کے کہنے لگا ان عیسیٰ لیس بموجود، عیسیٰ مکان میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا ہمارے ساتھ دجل سے کام کر رہا ہے، خود عیسیٰ ہے اور کہتے عیسیٰ نہیں ہے۔ لوگوں نے اٹھایا، سولی پر چڑھا دیا، اس کو سولی دے دی۔ جب سولی سے فارغ ہو گئے، اس کو وہ مر چکا تھا، جب وہ سولی سے فارغ ہو گئے، لوگوں نے کہا ان کان ھذا عیسیٰ، اگر اس سولی پہ چڑھنے والا عیسیٰ ہے فَإِنَّ صَاحِبُنَا، جو اندر گیا تھا پھر وہ کہاں ہے؟ اگر جو اندر گیا تھا یہ ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ سمجھے میری بات؟ پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ میں آپ کو قرآن پہ لانا چاہتا ہوں، میری 5-7 منٹ کی گفتگو باقی رہ گئی ہے۔ میں عیسیٰ کہاں ہے؟ اگر یہ سولی پہ چڑھنے والا عیسیٰ ہے تو پھر جو اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر اندر جانے والا یہ ہے پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ ولیکن شبہ لہم، اللہ کہتے ہیں معاملہ مشتبہ کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں سولی پہ چڑھ گیا، یہود کہتے ہیں سولی پہ چڑھ گیا، مسلمان کہتے ہیں رفعنا ہو مکانن علیہ، ہم نے زندہ اٹھا لیا ہے، آسمانوں پر لے گئے ہیں۔ کتاب کا نام مسند ابی یعلا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 597 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ کتاب میری لائبریری میں موجود ہے اور لبنان سے چھپی ہے۔ میرا پیغمبر کا فرمان ہے قرب قیامت میں عیسیٰ کو اتاروں گا، عیسیٰ آئیں گے عند منارۃ البیضاء دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر اتاروں گا۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، تفصیلات میں جاؤں گا میرا وقت کہیں اور چلا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر چلے گئے،
650 साल गुजर गए, ईसा जिंदा आसमानों पर चले गए। लोगों ने कहा आसमान से उतरने वाले सहीफों को मिलाओ, लोगों ने कहा आसमान से उतरने वाली तौरात को मिलाओ, लोगों ने कहा आसमान से उतरने वाली जबूर को इकट्ठा करो, इन सारी किताबों को इकट्ठा करो, बाइबल बना दो, सारी किताबों के मजमूमे को बाइबल बना दो। 650 साल गुजर गए, ईसा आसमानों पर हैं। 600 साल के बाद इस जमीन की धरती पर एक नबी आया जो आमना के बतन अथर से निकलकर 12 रबीउल अव्वल को आया, 8 को आया, 9 को आया। मैं इख्तिलाफात में नहीं जाता, उलमाए तारीख ने लिखा, उलमाए सियर ने लिखा, जब जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जब ईसा आसमानों पर जा चुके थे, 600 साल तक जमीन की धरती पर कोई नबी नहीं आया। 600 साल तक जिना आम हो चुका था, शराब आम हो चुकी थी, माँ बहनों की इज्जतें लुट रही थी। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, फिर ईसा अलैहिस्सलाम 600 साल गुजर गए, जमीन के हालात बिगड़ चुके थे। फिर मेरे अल्लाह ने चाहा जमीन के हालात को दुरुस्त किया जाए, फिर मेरे अल्लाह ने चाहा जमीन के ऊपर रौनकें आए, फिर मेरे अल्लाह ने चाहा जमीन के ऊपर अदल आए, फिर मेरे अल्लाह ने चाहा रौनक जमीन की बहाल हो। फिर 650 साल के बाद मक्का की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल को 22 अप्रैल 571 ईस्वी 22 अप्रैल 571 ईस्वी यकम जेठ 4:20 हो रहे थे, जमीन की धरती पर मेरा और आपके नबी जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आए। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, 40 साल जिंदगी गुजर गई। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी गारे सौर में आ जाना, वहां खलवत करना, वहां मेडिटेशन और मुराकबात करना, वहां तन्हाई में चले जाना। मेरा नबी मुराकबे में था, अचानक से पहली वही आ गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे नबी के जिस्म पे कपकपी थी। मेरे नबी ने फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता। हजरत जिब्राइल ने मेरे नबी को अपने जिस्म अथर से लगाया और दबाया, मेरे नबी की कपकपाहट और बढ़ गई। मेरे नबी घर में गए, अम्मा मौजूद थी, हजरत खतीजा नबी की ज़ौजा, पूरी उम्मत की मां। फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खतीजा मुझे सर्दी लग रही है, मेरे ऊपर चादर डाल दो। अम्मा खतीजा ने कंबल डाल दिया और मेरे नबी ने फरमाया, खतीजा मुझे यूं लगता है मेरी रूह निकल जाएगी, मेरी रूह परवाज कर जाएगी। सबसे पहले दुनिया के अंदर दिलासा देने वाली इस उम्मत के नबी को, मेरे इस उम्मत की मां नबी की ज़ौजा है, मैं अपनी बैठने वाली मां बहू बेटियों से कहूंगा, सबसे पहला दिलासा नबी को ज़ौजा ने दिया है। आप अपने शोहर को दिलासा नहीं देती हो, आपके शोहर को गम मिल जाए आप गम को बढ़ा देती हो, आप गमों में मरहम रखना सीखो। मेरे भाइयों, मेरे नबी पर वही आई, फिर वक्त गुजरता चला गया, 23 साल गुजर गए। फिर अल्लाह ने इस कुरान को उतार दिया, 23 साल 4 माह के अंदर ये कुरान मुकम्मल हो गया। हजरत नबी के दिल में मुबारक पर उतरा, वहां से सहाबा में ट्रांसफर हुआ, सहाबा से करते कराते ये कुरान की तालीमात पाको हिंद में बर्रे सगीर में आई। फिर बर्रे सगीर के अंदर ईस्ट इंडिया के नाम से कंपनियां लगाने वाला, ईस्ट इंडिया के नाम से कंपनियां बर्रे सगीर में लगाने वाला अंग्रेज आया, जिसने बर्रे सगीर पे कब्जा किया। बर्रे सगीर पे आकर के मुसलमानों के अंदर से उन्होंने जिहाद की तालीमात को मिटाया। अंग्रेज ने आकर के मिर्जा कादियानी को खड़ा किया ताकि कुरान मिट जाए। फिर अंग्रेज ने कहा, दुनिया से कुरान को मिटाने का वाहिद जरिया है, इनके अंदर बेहयाई आम कर दो, इनके अंदर फहाशी आम कर दो। इनके मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, पेशावर से कराची से लेकर पेशावर तक जो कुरान की तालीमात का दर्स देते थे, अंग्रेज ने उस उलमा को सुअर की खाल के अंदर बांध करके और दरख्तों पे लटका दिया था। उलमा को उबलते हुए कढ़ाओं में डाल दिया गया था ताकि ये कुरान की तालीम न दे। अरे आपने अगर हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी हो, आपको वो जमाना भी नजर आएगा जहां ऊपर शराब का लेबल लगा होता था, नीचे ऐसे मर्द कलंदर बैठ करके कुरान की तालीमात दिया करते थे। ये कुरान इस तरह जिंदा है। मुसलमान बर्रे सगीर में इतना गिर चुका था कि मस्जिद दिल्ली की जामे मस्जिद के सहन के अंदर एक ईसाई बैठ करके इंजील और बाइबल का दर्स देता था। मुसलमान को जुर्रत नहीं थी कि वो ईसाई को रोक जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अंग्रेज को लगाम डालने के लिए उलमा ने मदारिस कायम किए, हमारे अंदर से कुरान को न मिटाया जाए, हमारे अंदर से कुरान की तालीमात को खत्म न किया जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सारी दुनिया ने एडी चोटी का जोर लगा लिया, दुनिया से कुरान की तालीमात मिट जाए। लेकिन जिन माओं पे कुर्बान जाऊं, जिन्होंने अपनी औलाद पेश कर दी, हमारी औलादें कुरान की तालीम के लिए वक़फ़ है, हमारी माल कुरान की तालीम के लिए वक़फ़ है, हमारी औलादें कुरान की तालीम के लिए वक़फ़ है।
پھر ماؤں نے اپنے لختے جگر دیے، پھر ماؤں نے اپنے بیٹے پیش کیے، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، اللہ کا اترنے والا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا نے پھر ان پر ظلم ڈھایا، دنیا نے ان کو پر جملے کسے، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، میدان حشر لگے گا، آپ بھی چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور جابر حضرت آدم سے لے کر دنیا کا آخری انسان تک وہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، ساری انسانیت کھڑی ہوگی، میرے اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وہاں قلم نہیں بکتا، میرے اللہ کی عدالت میں مظلوم کا خون نہیں بکتا، میرے اللہ کی عدالت میں قانون چلتا ہے، پیسہ نہیں چلتا، ساری کائنات جمع ہو جائے گی، آپ بھی کھڑے، میں بھی کھڑا، پوری انسانیت کھڑی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان ماؤں کو بلائیں گے، ان باپ کو بلائیں گے اور ان حفاظ کرام کو بلائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی عدالت لگی ہوئی، ساری کائنات موجود ہے، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، قرآن آئے گا، قرآن آ کر کے کہے گا یا رب اللہ، قرآن آئے گا، قرآن آ کر کے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی ہیر رانجھے کی داستان میں نے نہیں چھیڑی، سسو پنو کے واقعات نہیں چھیڑے، میں نے کوئی ہیر رانجھے کی داستانیں نہیں چھیڑی، میں نے اپنے نبی کے فرامین کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ بروز قیامت میں میرے بھائیوں، یہ میں بھی دیکھنے والا ہوں اپنی نظروں سے، آپ بھی دیکھنے والے ہیں، آخری بات کر کے ختم کیے دیتا ہوں، میدان حشر لگا ہوا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی، ساری انسانیت جمع ہے، حسن کی ملکہ بھی جمع، بدصورت بھی جمع، مالدار بھی جمع، پوری کائنات اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہے، میرے اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ کی ذات غضبناک ہے۔ یجیء القرآن یوم القیامہ، اب قرآن آئے گا، اب قرآن آئے گا، یا رب اللہ، یا رب اللہ، یا رب اللہ، سفارشی قرآن ہے، میں نہیں ہوں، میری زبان نہیں، اللہ کا قرآن ہے، یا رب اللہ، اے اللہ میں آپ کے منہ سے نکلا ہوں، میں آپ کی صفت ہوں، یا رب اللہ، یا اللہ اس کو عزت اور جوڑے پہنا دیجئے، پوری انسانیت کو ننگا کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیجئے، میرے اللہ بلائیں گے صاحب قرآن کو بلائیں گے، اور یلبس تاج الکرامہ، اللہ عزت کا تاج رکھیں گے پوری کائنات کے سامنے۔ ہم تو یہاں چند لوگ بیٹھے نا، یہاں پہ، وہاں پہ پوری کائنات بیٹھی ہوئی ہے، پوری کائنات، ہر انسان، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اللہ اس کو تاج کا جوڑا، سر پہ تاج رکھیں گے۔ قرآن دوسری مرتبہ آئے گا، یجیء القرآن یوم القیامہ یا رب زدہ، اللہ یہ تو پروٹوکول کم ہے، اپنے عزت کا تاج رکھ دیا ہے، میرے اللہ یہ پروٹوکول کم ہے، قرآن بذات خود کہہ رہا ہے، اللہ پھر بلائیں گے، فَيَلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اس کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، جوڑا پہنا پوری مخلوق کے سامنے، پھر کہیں گے یا رب ارض عنہ، تیسری مرتبہ پھر قرآن آئے گا، یا رب ارض عنہ، اللہ اس سے راضی بھی ہو جائیے، پھر اللہ کہیں گے میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، پھر اللہ قرآن میں کہیں گے اقرأ ورتل کما کنت، چلو اب جاؤ اور پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، ایک درجہ، ایک آیت پڑھے گا، ایک درجہ بلند ہوگا، ایک آیت، امام سیوطی نے لکھا 8ویں صدی کا محدث ہے کہ ایک آیت سے جو درجہ بلند ہوگا کما بین السماء والارض، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ، ایک آیت کے بعد اتنا مقام بلند ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک آسمان سے زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، آپ کا B1 52 اور جیٹ طرف 16 اگر 500 سال تک چلتا رہے تو ایک آسمان کی جو ہے نا زمین کی لمبائی کو پورا کرتا ہے، پھر وہ اتنا ایک آیت کے درجہ بلند ہوگا، اللہ پڑھتے جاؤ جہاں آخری آیت پڑھو گے وہاں تمہارا مقام ہوگا، پھر اللہ فرمائیں گے صرف تمہارا ہی نہیں ہے، صرف تمہارا نہیں ہے، آج آپ کا بچہ میٹرک میں فرسٹ ڈویژن لے لے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور پھر بچے کا جو ہے نا وہ رزلٹ آؤٹ کیا جائے پورے اسکول کے سامنے، سارا سٹاف بیٹھا ہوا ہو، آپ کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہو، سب کے سامنے باپ فخر سے سر بلند کر دیتا ہے، میں پتر تے پیسے لائیں تو میرے پیسے حلال کیتے نہیں، پتر بیٹے نے میرے پیسے حلال کیے، فرسٹ ڈویژن لی ہے، باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پوری انسانیت جمع ہو، امام الانبیاء بھی جمع ہو، وہاں قرآن پڑھنے والے کے بابا کو لایا جائے گا۔ من قرأ القرآن وعملہ، جس نے قرآن کو پڑھا عمل بھی کیا ہو، پھر اللہ کہیں گے اس کے بابا کو لاؤ، اس کی ماما کو بلاؤ، ماما اور بابا دونوں کو البس تاجن، ایک تاج پہنائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، ارے جس کی چمک، جس کی خوبصورتی، جس کا حسن سورج سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ باپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے،
جہاں حفاظ کو دیا جا رہا ہے وہیں باپ کو بھی دیا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے کہوں گا, اس طرف اگر کوئی باپ اپنے اولاد کو لے دیتا ہے, معاشرہ تانے دیتا ہے, سوسائٹی تانے دیتی ہے, رشتہ دار مولوی بڑا ہونڈے ہیں, مولوی بڑھ سی بچہ تیرا بیٹا مولوی بنے گا. ارے دنیا کے اندر مولوی سے بڑا غیرت مند اور حیا مند کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے دین کے رہبر ہیں, آپ کے دین کے محافظ ہیں, یہ آپ کے راہزن نہیں ہیں. وہ کچھ اور لوگ ہوں گے بھیڑیا شکل میں جن کو آپ نے راہزن کی صورت میں دیکھا ہوگا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ آپ کی دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں, آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں, آپ دل میں ارادہ کر لیں, میں آپ کے سامنے بیٹھ کر سب کے سامنے یہ کہتا ہوں, اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں زندہ رہا اور میری اولاد نے مجھ سے وفا کی تو میں قرآن کا محافظ بناؤں گا انشاءاللہ. آپ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ. جنت میں جانے سے پہلے بروز حشر میں اگر پروٹوکول چاہتے ہو اور آپ کو جو ہے نا وہ جہنم کی پریشانیوں سے بچایا جائے تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا آج سے شروع کر دو. پڑھائیں گے نا بھائی؟ آج بدقسمتی ہے ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ لینگویج باڈی کے ساتھ بڑی بڑی پوئمز یاد ہیں. لینگویج باڈی کے ساتھ ہم نے لاکھوں روپے فیس پہ لگائے ہیں کہ ہمارے بچوں کو لینگویج باڈی کے ساتھ پوئمز یاد ہو جائیں. سکول والوں پہ اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, ارے کاش کہ آپ نے تھوڑا سا پیسہ بچے کی قرآن کی تعلیم پہ بھی لگایا ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی کی اولاد صرف ناظرہ قرآن پڑھ جائے, اس ناظرہ قرآن کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے. حدیث شریف ایک جگہ پہ آتا ہے, ایک جسٹس تھا, جسٹس کا انتقال ہو گیا, پیٹ میں حمل تھا بیوی کے, اس کے انتقال کے بعد بچہ پیدا ہوا, بولنے کے قریب اور چلنے کے قریب ہوا. ماں نے بچے کو اٹھایا اور قاری صاحب کے پاس چھوڑ دیا. قاری صاحب نے پہلے دن بسم اللہ پڑھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کو بھیجا, جاؤ جبرائیل جن کی اولادیں قرآن, اس کے باپ کی قبر پہ جاؤ, عذابات کو رفع اور دفع کر دو. جن کی اولادیں قرآن پڑھے مجھے اللہ کو غیرت ہے کہ ان کو عذاب دیتے ہوئے. اس لیے آج سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ آپ کی اولاد قرآن پڑھے گی. پڑھیں گے نا بھائی؟ بھائی پڑھیں گے. آپ نے ہندوؤں کا نام سنا ہوگا, ہمارا پڑوسی ملک ہے, بھگوت گیتا ان کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے بھگوت گیتا. دوسری کتاب مہابھارت ہے, تیسری کتاب پران ہے, چوتھی کتاب ان کی رگوید ہے. ان کو اپنی کتابوں سے اتنی محبت ہے. آپ کے پڑوسی ملک میں سکھ بھی رہتے ہیں. میں گرو نانک گیا ہوا تھا, گرو نانک کے مزار پہ گیا. گرو نانک کے جب مزار پہ پہنچا, میں اسی طرح میں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی, لمبا چوگا پہنا ہوا تھا. جب میں گرو نانک کے مزار کے پاس پہنچا, اندر جانا چاہ رہا تھا, سکھوں نے روک لیا, کہا آپ اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا جی آپ نے تلاشی لی ہے, میں تلاشی دے کے پھر آیا ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے ساری تلاشی لی. کہتا نہیں جا سکتے ایسے. میں نے کہا جی کیسے جاؤں گا؟ کہا اپنے جوتے اتارو. جوتے اتار دیا, اب اندر جانے دو. کہتا نہیں جا سکتے. میں نے کہا پھر کیسے جاؤں گا؟ کہتا اپنے ساکس بھی اتار دو. اتار دیے گئے. کہ یہاں سے اشنان کرو سکھ مذہب کے مطابق, پیر دھلوائے گئے. اور بھی میرے ساتھ لوگ تھے, کہا سب کے سروں پہ ٹوپیاں رکھو. میں نے کہا ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہتے اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارے گرو کی جائے پیدائش ہے, یہاں پہ گرو پیدا ہوئے تھے, گرنتھ کتاب رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا ایک گرو سے, ایک سکھ سے ملا, میں نے کہا ویر جی مجھے درشن کرنے دو, میں ایک مذہبی آدمی ہوں, میں آپ کی گرنتھ دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں دیکھ سکتے. میں نے منت سماجت کی, قریب جانے دیا. میرے بھائیوں یقین جاننا, سونے کی سٹک سے اس کتاب کے اوراق کو پلٹا جا رہا تھا. آج ہم سچے ہو کر قرآن چھوڑ چکے گے. آپ کا ہندو مذہب بھگوت گیتا مہابھارت, ہم اس کو انڈیا اور ہندوستان کہتے ہیں, وہ اس کو بھارت کہتا ہے. آپ کبھی بھی ہندوستان کی نیوز سنیں, وہ بھارت کہتا ہے. وہ اپنے ملک کو اتنا پیار ہے, اپنے ملک کا نام اس نے کتاب کے نام پہ رکھا ہے, کتاب کا نام مہابھارت ہے. وہ اپنے ملک کا نام. ہم سچے ہو کر سب کچھ چھوڑ چکے ہیں, ہم سب کچھ چھوڑ چکے ہیں. میرے بھائیوں میں آپ سے ہاتھ اٹھا کے کہوں گا, آج کے بعد انشاءاللہ آپ کے سب کی اولادیں قرآن پڑھیں گی. پڑھیں گے نا بھائی انشاءاللہ, حافظ بھی بنیں گے انشاءاللہ. اور جنہوں نے پڑھا ہے اللہ ان کو ان کے والدین کے لیے بھائی صدقہ جاریہ بنائے, اور قیامت تک اس کو صدقہ جاریہ اور دخول جنت کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ.